بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں جھکنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم کے سامنے جو بندہ سجدہ ریز ہو وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ سجدے کی توفیق نہ ہونا بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ روز محشر جس عمل کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ عمل نماز ہے۔ وہ نماز جس کی ہم کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ مسجدوں سے اذان کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ ایسے نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز میں ہی دل کا سکون ہے۔ جب بندہ بے چین ہوتا ہے، اسے کہیں سکون نہیں مل رہا ہوتا، تب نماز ہی ایک واحد عمل ہے جس میں انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر انسان کے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تو دین کے مطابق ہیں جو ہمارے علماء کرام ہمیں بتا کر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنس نماز کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے شخص کے سر کو جب سائنسدانوں نے مشین لگا کر اسکین کیا تو کیا معجزہ دکھائی دیا کہ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ملیشیا کی یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سائنسدانوں کی قیادت میں ایک ریسرچ کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کو مشین کے ذریعے اسکین کیا گیا، جس میں رکوع، سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود اندرونی سگنلز کا جائزہ لیا گیا، اور نتیجہ یہ سامنے آیا کہ نماز کے دوران بالخصوص سجدہ کرتے وقت دماغ میں الفا بیب ایکٹیویٹی میں اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، الفا بیب دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ یہ ہماری تکلیفوں سے، ہمارے درد سے، ہماری مشکلات سے متاثر ہوئے ہمارے مائنڈ کو پرسکون بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں اور ہماری صلاحیت کو نکھارنے میں بھی ہماری ہیلپ کرتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے کے وقت مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا، یقیناً وہ وقت بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان کا ہوگا۔ اور اس تحقیق کے مطابق بھی یہ پروف ہوا ہے، اور مختلف ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ نماز پڑھنے والے دماغی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہ بھی کہ نماز ہماری باڈی کے لیے ایک بہترین ورزش ہے۔ نماز کے پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس عبادت نصیب فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے کے گناہ اس کے جسم سے نکال کر ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر میرے حضور حاضر ہو۔ پھر اس کے سارے گناہ اتار کر ایک سمت کر دیے جاتے ہیں، اور پھر بندہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ پھر بندہ جب نماز کو مکمل کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب، یہ گناہ جو ایک سمت رکھ دیے تھے، یہ دوبارہ اس کو دے دیں۔ اور ہم سے بے پناہ محبت کرنے والا رب فرماتا ہے کہ جس کی جھولی سے گناہ نکال دیے، دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کریم تو ہمیں بخشنے کے بہانے دیکھتا ہے، لیکن ہم ہی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک درخت آیا، نبی کریم اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کر ہلایا کہ اس کے پتے جھڑ گئے۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور پتے جھڑ گئے، اسی طرح جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، گویا اس نے کفر ہی تو کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے،
اللہ پاک فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، اس نے گناہ کیے، جرم کیے، لیکن آخر میں میرے پاس ہی آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ میرا رب ہمارے توبہ کرنے پر، ہمارے آنسو بہانے پر ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہم محبت دنیا میں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن مجید میں 700 مرتبہ سے بھی زیادہ جگہ آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ نماز اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور یہ تحفہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ہاتھ ہم تک بھیجا ہے۔ نماز دین کا حسن ہے۔ میدان حشر میں اللہ کریم سب سے پہلا سوال نماز کا ہی کرے گا اور بندوں سے سجدہ کرنے کو کہے گا۔ دنیا میں چاہے کوئی نماز پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو، لیکن میدان حشر میں جب اللہ پاک سجدے کا حکم دے گا تو ہر کوئی سجدہ ریز ہونا چاہے گا، لیکن بے نمازی چاہ کر بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور پھر اللہ کریم کے سامنے جو ذلت اٹھانی پڑے گی اس کے لیے تو الفاظ ہی نہیں بنے۔ اور پھر بے نمازیوں کو اللہ پاک اس صف میں کھڑا کر دے گا جس صف میں فرعون کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا، قارون کھڑا ہوگا۔ کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ میدان حشر میں ہمیں خدا کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ کیا ہم رسول پاک کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گے؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے؟ یقیناً نہیں، ہم یہ رسوائی کبھی نہیں چاہیں گے۔ حساب کتاب تو بات کی بات ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں، یہ بات ہی اپنے آپ میں کسی عذاب سے کم تو نہیں۔ ہماری تو خواہش یہ ہے حضرت بلال حبشی کے ساتھ کھڑے ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوں، رسول پاک کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیں رسول پاک کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ روز قیامت صرف 2 ہی برادریاں رہ جائیں گی۔ ایک برادری وہ ہو جس کا سردار ابو جہل ہوگا، اور ایک برادری وہ ہوگی جس کے سردار اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ بے نمازیوں کو ابو جہل کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہم تو محمد مصطفیٰ کی سرداری کے سائے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ میرا پاک رب ہماری اس خواہش کو قبول فرمائے اور میدان حشر میں ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے پاک سجدے نصیب فرما دے۔ میرا رب اپنے عشق کی نمازیں عطا فرما دے۔ ہمیں نماز کی ایسی محبت دے دے کہ وقت آخر میں بھی ہمیں نماز کی ہی فکر ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔